اور پھر اس جنگ کا انجام جو بھی ہو، مرنا تو ایک دن سب کو ہے۔ کیا کہا تھا ٹیپو سلطان نے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 1000 سالہ زندگی سے بہتر ہوا کرتی ہے۔ تو مرنا تو سب کو ہے، لیکن جب مریں گے تو کائر کی موت نہیں مریں گے، بزدلانہ موت نہیں مریں گے، ذلیل ہو کر کے نہیں مریں گے۔ جب تک زندہ رہیں گے سر اٹھا کر کے جئیں گے، مریں گے تو انشاءاللہ عزت کی موت مریں گے، اور ہماری تاریخ میں لکھا جائے گا کہ حالات کے قدموں پہ قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے کوئی تارا تو زمیں پر نہیں گرتا، اور گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ الحمدللہ رب العالمین، علیہ توکلت و بہ نستعین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حالات کے قدموں پہ قلندر نہیں گرتا، حالات کے قدموں پہ قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے کوئی تارا تو زمیں پر نہیں گرتا، اور گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما دائما علیکہ حبیبی یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات گرامی، آپ حضرات سے ایک مختصر گفتگو کرنے کے لیے میں نے قرآن مقدس کی جس آیے کریمہ کی تلاوت سے خود کو اور سماعت سے آپ حضرات کو مشرف کیا ہے۔ اللہ کریم قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور پھر اسی پر انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی، پھر وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتے، کوئی لچر پچر بات نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اور پھر اسی پر ڈٹ جاتے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے تنزل علیہم الملائکہ، پھر ایسے لوگوں پر آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ ایسے بندوں پر، اپنے مومنین پر فرشتے نازل فرماتا ہے، اور وہ فرشتے آ کر کے اللہ کے ان بندوں کو ہمت دیتے ہیں، حوصلہ دیتے ہیں، اور ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ تم نے اگر اللہ کو اپنا رب مان لیا ہے، اور اللہ کی ذات پر تم نے اندھا دھند یقین کیا ہے، اور اللہ کی ذات پر تمہیں ایمان کامل ہے، تو پھر اب تم سر اٹھا کر کے جیو، اب تم سینہ ٹھوک کر کے جیو۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور نہ تمہیں کسی سے ڈرنا ہے، نہ کسی سے گھبرانا ہے، کسی دنیا کی طاقت سے تمہیں مرعوب نہیں ہونا ہے۔ جب تک دنیا میں رہو سر اٹھا کر کے جیو اور عزت کی زندگی بسر کرو۔ رہی بات موت کی، تو موت تو ایک دن سب کو آنی ہے، لیکن اوروں کو جو موت آتی ہے ان کی موت انہیں قبر کے گھڑے میں اتارنے کے لیے آتی ہے، ان کو ختم کرنے کے لیے، فنا کرنے کے لیے آتی ہے۔ لیکن تمہاری جو موت ہوگی نا، یہ موت تمہیں مارنے کے لیے نہیں آئے گی، بلکہ تمہیں اس زندگی سے اور بہتر زندگی میں منتقل کرنے کے لیے آئے گی۔ ادھر تمہاری آنکھ بند ہوگی، اور ادھر تم انشاءاللہ اللہ کی جنت میں ٹہل رہے ہوگے۔ وہ فرشتے آ کر کے ایسے مومنین کو تسلی دیتے ہیں، ان کو حوصلہ دیتے ہیں، اور کہتے ہیں وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، کہ تمہیں مبارک ہو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ تو میرے بھائی، یہ جو ایمان رب رسول کی ذات پر بندے کا بھروسہ ہوتا ہے،
اور انسان کا جو یقین ہوتا ہے نا، یہ یقین کی طاقت ایک کمزور سے کمزور انسان کو بھی نا دنیا کے سپر پاور کے سامنے کھڑا کر دیتی ہے. اور یقین کی طاقت انسان کو ہمیشہ جوان رکھتی ہے، ہر حال میں بندے کو یہ کھڑا رکھتی ہے. کوئی کتنی بھی بڑی مصیبت آ جائے، کوئی کتنا بھی بڑا اس کے اوپر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑے، اور دنیا کی کوئی بھی طاقت ہو، خواہ امریکہ ہو، خواہ اسرائیل ہو، خواہ جرمنی ہو، جاپان ہو، برطانیہ ہو، انگلینڈ ہو، کوئی بھی طاقت ہو، دنیا کی کوئی بھی طاقت یقین والے بندے کو مرعوب نہیں کر پاتی ہے. دیکھو یار، حضرت ابراہیم خلیل اللہ جو نمرود کے سامنے جا کر کے ڈٹے، فرعون کے سامنے موسیٰ جو کھڑے ہوئے، اور کربلا کے میدان میں یزید جیسے اس وقت کا سب سے بڑا سپر پاور، یزید کی حکومت کے سامنے جو جا کر کے تنے تنہا امام حسین ڈٹ گئے، یہ کون سی طاقت تھی ان کے پاس؟ یہ یقین کی طاقت تھی. یہ اللہ رسول کی ذات پہ ان کا توکل تھا، اور یہ ان کا ایمان کامل تھا کہ سر تو کٹا دیا نا، لیکن باطل سے مرعوب ہو کر کے باطل کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی. تو یہ جو ایمان کامل ہوتا ہے نا، اللہ رسول کی ذات پر بندے کا جو بھروسہ ہوتا ہے اور یقین کی طاقت، یہ کیپسول ہے جو بندے کو انرجی دیتی ہے، بندے مومن کو یہ ارجا دیتی ہے، اور اس کے اندر بڑے سے بڑے طوفان سے ٹکرا جانے کا بھی حوصلہ پیدا کرتی ہے. حضرت مولا کائنات سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ حضور کیا بات ہے کہ آپ کے مقابل میں کوئی بڑے سے بڑا پہلوان بھی آ جائے، مرحب جیسا پہلوان اور ابن عبد العد جیسا بہادر، کہ جس کا نام سن کر کے دنیائے عرب کانپا کرتی تھی، اس کے مقابل کا کوئی بندہ تھا ہی نہیں عرب میں. 1,000 بندوں کو تنہا وہ مار دیتا تھا. اتنے بڑے بڑے پہلوان بھی آپ کے مقابل میں آتے ہیں تو وہ بچ کر نہیں جاتے ہیں. جو بھی آپ کے مقابل میں آتا ہے وہ بندہ مر کے ہی جاتا ہے. آخر کیا وجہ ہے؟ کون سی طاقت آپ کے پاس ہے؟ تو حضرت مولا کائنات مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ میرے پاس یقین کی طاقت ہے، سیلف کانفیڈنس، اپنے آپ پر بھروسہ. آپ نے فرمایا کہ میرے سامنے جو بندہ آتا ہے نا، اسے میں نہیں مارتا، اسے 2 یقین مار ڈالتے ہیں. بندے نے حیران ہو کے پوچھا 2 یقین؟ کون کون سے 2 یقین ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ایک مجھے یقین ہوتا ہے کہ میرے سامنے یہ آیا ہے تو اب یہ بچ کے نہیں جائے گا، اور دوسرا میرے سامنے آنے والے بندے کو یقین ہوتا ہے کہ میں کس کے سامنے آ گیا، اب میں علی کے ذوالفقار سے بچ نہیں سکتا. تو میرے مقابل میں آنے والے بندے کو بھی یقین ہو جاتا ہے کہ اب میں بچ کے نہیں جا پاؤں گا، گویا وہ میرے سامنے آنے سے پہلے ہی آدھا مر چکا ہوتا ہے. اور فرماتے ہیں کہ حضرت مولا کائنات جب ذوالفقار چلاتے تھے نا، وہ ذوالفقار کوئی معمولی تلوار نہیں تھی، بہت بھاری وزن تھا اس کا، ہم اور آپ اس کو اٹھا بھی نہیں پائیں گے شاید. تو حضرت مولا کائنات جب وہ ذوالفقار ہوا میں لہراتے تھے، تاریخ میں ہم نے خود پڑھا ہے کہ ذوالفقار لہرانے سے پہلے حضرت مولا کائنات ایک آواز مارتے تھے، شیروں کی طرح دہاڑ مارتے تھے، اور وہ آپ کی دہاڑ اتنی خوفناک ہوتی تھی کہ آپ کے مقابل میں آنے والا بندہ وہ خوفناک دہاڑ سن کے کہ آدھا مر جاتا تھا، اس کے ہاتھ پیر شل ہو جاتے تھے. اب صرف اس پہ تلوار گرنے کی دیری ہوتی تھی، ادھر تلوار گرتی تھی اور وہ بندہ 2 ٹکڑوں میں بٹ جایا کرتا تھا. تو یقین کی جو طاقت ہوتی ہے نا، حضرت مولا کائنات فرماتے کہ مجھے یقین ہوتا تھا کہ میرے مقابل میں جو کوئی بھی بندہ آئے گا وہ مجھ سے بچ کے نہیں جا پائے گا. یہ سیلف کانفیڈنس میرا ہوتا تھا جو میرے سامنے والے ہر بندے کو وہ زیر کر دیا کرتا تھا. تو یقین میں بڑا پاور ہے، اور جب یہ یقین بندے کا اپنی ذات پر ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے رب رسول پر ہو جائے، اللہ اکبر، کہ میرے ساتھ میرا اللہ ہے. یار آج دیکھو نا، پردھان جی اگر صرف اتنا کہہ دیں کسی بندے سے کہ تم گھبرانا نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں،
کوئی کرسی پر بیٹھا عہدیدار بول دے کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، کوئی نیتا ودھائک تھوڑا سا سپورٹ کر دے نا، کچھ بھی نہ کرے، صرف اتنا کہہ دے کہ آپ ٹینشن کیوں لیتے ہو، ہم ہیں نا، تو بندہ نا پورے گاؤں میں ایسا آتنک مچاتا ہے اور اتنا اکڑ کر کے چلتا ہے کہ اب مطلب وہی ساری دنیا کا مالک ہو گیا گویا، اور وہ فرعون بن جاتا ہے صرف تھوڑا سا کوئی سپورٹ کر دے۔ یار یہ دنیا اگر ہلکا سا سپورٹ کر دے تو انسان اپنے آپ کو کیا سے کیا سمجھ لیتا ہے۔ آپ ذرا سوچئے کہ وہ طاقت، کہ جس طاقت سے بڑھ کر کوئی طاقت ہی نہیں جہان میں، سپر پاور جو ہمارا اللہ ہے، اگر وہ کہہ دے کہ تم گھبرانا نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان اللہ معنا، تو پھر وہ انسان دنیا کے سامنے کیسے جھک سکتا ہے؟ وہ کسی باطل کی طاقت سے کیسے مرعوب ہو سکتا ہے؟ دیکھو میں یہاں رک کر کے تھوڑی ایک بات اور کر لیتا ہوں۔ ایمان کامل نا، اور یہ رب رسول کی ذات پر جو بندے کا بھروسہ ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، یہ انسان کو کیسے کھڑا رکھتا ہے۔ تقریباً 2 سال ہو رہے ہیں اسرائیل کنٹینیو اہل فلسطین پر، غزہ پر بموں کی بارش کر رہا ہے، میزائلیں برسا رہا ہے اور ان پہ بم بارود پھوڑ رہا ہے۔ پورا غزہ تہس نہس کر دیا، سارے غزہ کو کھنڈرات میں بدل دیا، خاندان اجاڑ دیے، بچوں کو مار دیے، بزرگوں کو مار دیا، مہیلاؤں کا قتل کر دیا، بھوکوں پیاسوں کو تڑپا تڑپا کر کے مارا۔ لیکن وہاں سے جو ویڈیوز آ رہے ہیں نا، فلسطین سے، غزہ سے، ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک بچہ ہے، اس کا گھر ڈھہ گیا ہے، پورا خاندان اجڑ گیا ہے، اور وہ اپنے گھر کے ملبے پہ بیٹھ کر کے اللہ کا پاک کلام پڑھ رہا ہے، وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اور ایک ماں ہے جس کے 5 بچوں کی لاشیں اس کے سامنے پڑی ہوئی ہیں، اور وہ ماں بجائے آہو فگا کرنے کے، بلکنے کے اور شور شرابہ کرنے کے، وہ ماں اپنے 5 بچوں کی لاشیں اپنے سامنے رکھ کر کے آسمان کی طرف رخ کرتی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہے کہ میرے مالک تیرا احسان کہ تو نے میرے 5 بچوں کو شہادت کی موت نصیب فرمائی۔ تو ایک طرف فلسطینی ہیں، اہل غزہ ہیں کہ جو سب کچھ لٹا کر کے آج دنیا کے سامنے مسکرا رہے ہیں، اور ایک طرف اسرائیل کا حال دیکھیے۔ ابھی 7-8 دن ہوئے ہیں ایران نے جب سے اس پہ حملہ کرنا شروع کیا ہے، مشکل سے 10-15 میزائل اس پہ جا کر کے گرے ہوں گے، لیکن پورا اسرائیل آج دھواں دھواں ہے، اور ایسا شور، ایسی چیخ، ایسی پکار اور موت کا ایسا خوف کہ بڑے بڑے وہاں کے عہدیدار جا کر کے بنکروں میں چھپ رہے ہیں، خود نتن یاہو جیسا بدماش ظالم گنڈا بھی جا کر کے بنکروں میں چھپا ہوا ہے، اور وہاں کی عوام ریلیاں نکال رہی ہے، خود اپنے ملک کے جھنڈے کو جلا رہی ہے احتجاج کے طور پر، اور وہاں کی عوام آج ایران سے معافی مانگ رہی ہے ویڈیو جاری کر کے کہ ہمیں معاف کر دو، ہم پہ میزائل برسانا بند کر دو۔ موت کا اتنا خوف۔ تو میرے بھائی کہنے کا مطلب یہی فرق ہوتا ہے ایک ایمانی طاقت میں اور ایک طاغوتی طاقت میں۔ ایمان والا جو بندہ ہوتا ہے، اس کا ایمان، اس کا رب رسول کی ذات پہ بھروسہ اور بندے کا جو یقین ہوتا ہے نا، وہ ہر حال میں اس کو اپنے قدموں پہ کھڑا رکھتا ہے، وہ سب کچھ لٹا کر کے بھی دنیا کے سامنے مسکراتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور جو بے ایمان بندہ ہوتا ہے، وہ تھوڑے سے موت کے جھٹکے دیکھ کر کے نا، اس کی ساری ہوا نکل جاتی ہے اور وہ دنیا کے سامنے پھر گڑ گڑاتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج نتن یاہو بھی دنیا سے مدد کی گہار لگا رہا ہے، امریکہ سے مدد کی بھیک مانگ رہا ہے، اور صرف امریکہ ہی کیا، جتنی بھی کفر کی طاقتیں ہیں نا، آج وہ آپس میں متحد ہو چکی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ وہ بغل گیر ہیں، لیکن ان تمام طاقتوں کے سامنے ایران تنے تنہا کھڑا ہے۔ یہ کس چیز نے اس کو کھڑا رکھا ہے؟ امریکہ نے بھی جب یہ جنگ شروع ہوئی ایران اسرائیل کی، تو اس نے بڑی بڑی خطرناک دھمکیاں دیں، بڑے بڑے ڈائلاگ مارے، اور اس نے کہا کہ ایران کو جھکنا پڑے گا، اور وہ بھی بغیر کسی شرط کے۔ تو ایران نے بڑا 2 ٹوک جواب دیا، اس نے کہا ٹرمپ کو چاہیے کہ وہ کربلا کی تاریخ پڑھ لے، ہم کربلا کے ماننے والے ہیں، ہم سر تو کٹا سکتے ہیں
لیکن باطل کے سامنے ہم کبھی سر جھکا نہیں سکتے ہیں. حالات کے قدموں پہ کلندر نہیں گرتا, ٹوٹے کوئی تارا تو زمیں پر نہیں گرتا, اور گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا, لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا. تم مجھے جھکانے کی بات کر رہے ہو. اور یہ ایران کا جو جواب تھا نا, یہ اس امریکہ کے غرور پہ ایک زور کا تماچا تھا, جو اپنے آپ کو دنیا کا سپر پاور سمجھتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میرے ہر فرمان کے سامنے دنیا کو سر جھکانا پڑے گا, اور میرا فیصلہ دنیا کے لیے آخری فیصلہ ہوگا. ایران نے اس کے فیصلے کو جوتے کی نوک سے اڑا دیا اور کہا تیرے فیصلے کو ہم ذرہ رتی برابر بھی حیثیت نہیں دیتے ہیں. جنگ اسرائیل نے شروع کی ہے تو اب اس کا خاتمہ ہم کریں گے, ایران کرے گا. اور آج کھڑا ہے ایران پوری طاقت کے ساتھ, اور ایران کو جو طاقت آج ان دونوں سپر پاور کے سامنے کھڑا کی ہوئی ہے, وہ میزائل کی طاقتیں تو ہی ہیں, ظاہری مادی طاقتیں تو ہی ہیں اس کے پاس, لیکن سب سے بڑی طاقت جو اس کے پیچھے ہے, یہ اس کی ایمانی غیرت کی طاقت ہے, یہ اس کے یقین کی طاقت ہے, سیلف کانفیڈنس. ورنہ اس سے بڑے بڑے پیسوں والے, دولت والے, تیل اور پٹرول والے دیش اور بھی ہیں مسلمانوں کے, جو آج امریکہ اور اسرائیل کے سامنے دریا بچھا رہے ہیں, ان کو اپنا مہمان بنا رہے ہیں, ان کے سامنے اپنی بہن بیٹیوں کو نچا رہے ہیں. لیکن ایران ان کے سامنے کھڑا ہوا ہے, ڈٹا ہوا ہے, اور جم کر کے ان سے مقابلہ کر رہا ہے, ان کی ہوا نکال رہا ہے. تو یہ اس کو جو ہمت مل رہی ہے نا, یہ اس کی ایمانی غیرت ہے, یہ اس کے یقین کی طاقت ہے. یہ یقین کی طاقت ہر حال میں انسان کو جوان رکھتی ہے. جسم بوڑھا ہے کوئی بات نہیں, ظاہری طور پر ہم کمزور ہیں کوئی بات نہیں, اور پھر اس جنگ کا انجام جو بھی ہو, لیکن جب تک زندہ ہیں کم سے کم کفر کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کرنے کا حوصلہ تو رکھتے ہیں. جب تک زندہ ہیں عزت کی زندگی تو بسر کر رہے ہیں. مرنا تو ایک دن سب کو ہے. کیا کہا تھا ٹیپو سلطان نے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 1000 سالہ زندگی سے بہتر ہوا کرتی ہے. تو مرنا تو سب کو ہے, لیکن جب مریں گے تو کائر کی موت نہیں مریں گے, بزدلانہ موت نہیں مریں گے, ذلیل ہو کر کے نہیں مریں گے. جب تک زندہ رہیں گے سر اٹھا کر کے جئیں گے, مریں گے تو انشاءاللہ عزت کی موت مریں گے. اور ہماری تاریخ میں لکھا جائے گا کہ حالات کے قدموں پہ کلندر نہیں گرتا, ٹوٹے کوئی تارا تو زمیں پر نہیں گرتا, اور گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا, لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا. اور یہی قرآن کہہ رہا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ, کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے, اور اسی پر انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی, پھر ادھر ادھر نہیں دیکھا, دنیا سے مرعوب نہیں ہوئے, باطل کے سامنے جھکے نہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے, اور پھر اسی پر ڈٹ گئے. تو ایسے لوگوں پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. وہ فرشتے آ کر کے ان کو حوصلہ دیتے ہیں کہ اللہ کو رب مانا ہے تم نے, تو اب کسی سے ڈرنا نہیں, کسی سے گھبرانا نہیں, کسی طاقت سے مرعوب مت ہونا. جب تک دنیا میں رہنا, عزت کے ساتھ رہنا, مر جاؤ گے تمہاری ادھر آنکھ بند ہوگی, ادھر اللہ تمہیں جنت نصیب فرمائے گا, اور تمہیں شہادت کی موت عطا ہوگی. وَابْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ, ہم تو تمہیں مبارکباد دینے کے لیے آئے ہیں اس جنت کی جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. ایمان والا بندہ باطل سے کبھی مرعوب نہیں ہوتا ہے. اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے, اپنے اندر یقین کی طاقت پیدا کیجئے, اور رب رسول کی ذات پہ بھروسہ کیجئے. انشاءاللہ طاغوت کی لاکھ آندھیاں چلیں اور ظالم بلکہ پوری دنیا تم کو مٹانے پہ تل جائے نا, لیکن اگر آپ کے اندر رب رسول کی ذات پہ بھروسہ ہے, یقین کی طاقت ہے, تو طاغوت کی ساری طاقتیں مل کر کے بھی آپ کو کبھی جھکا نہیں سکتی ہیں.